بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ فجر کی نماز کے بعد صحابہ اکرام سے پوچھتے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ اگر کوئی آدمی کہتا کہ میں نے خواب دیکھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے اپنا خواب بیان کرو، پھر آپ اس کی تعبیر ارشاد فرماتے۔ جب کبھی آپ کوئی خواب دیکھتے تو آپ صحابہ سے کہتے کہ آج میں نے یہ خواب دیکھا اور اس کی یہ تعبیر۔ ایک دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا، آج رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ خواب کیا ہے کہ خون کی ایک سرخ ندی ہے، ریور ہے یا دریا ہے، کوئی بھی نام دیں، ایک ندی ہے، خون کی ندی۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر ایک آدمی تیر رہا ہے، سوئمنگ کر رہا ہے۔ کنارے پر ایک شخص پتھر لیے کھڑا ہے۔ وہ تیرنے والا آدمی چاہتا ہے کہ میں تیر کر ندی سے باہر آ جاؤں، مگر وہ شخص جب کنارے کے قریب آتا ہے تو جو آدمی باہر کھڑا ہے، ندی کے کنارے کھڑا ہے، وہ نشانہ لے کر پتھر اس کے منہ پر مارتا ہے، جو اس کے حلق سے نیچے اتر جاتا ہے۔ یعنی وہ پتھر مارتا ہے تو وہ اس کے منہ کے اندر لگتا ہے اور پھر وہ نیچے اس کے حلق سے نیچے اتر جاتا ہے، جس سے وہ آدمی جہاں تھا دوبارہ وہیں پہنچ جاتا ہے۔ یعنی کنارے کے قریب نہیں، پھر وہ ندی کے درمیان میں چلا جاتا ہے۔ پھر وہ دوبارہ کنارے کے اوپر آنے کی کوشش کرتا ہے۔ کنارے پر کھڑا شخص دوبارہ اس کو پتھر مار کر کنارے سے دور کر دیتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ کون شخص ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سود خور ہے، جو سود کھاتا تھا اور سود کا کاروبار کرتا تھا۔ یعنی سود خور کی یہ سزا بتلائی گئی، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو سزا اور پنشمنٹ۔ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر سود خوری کی وبا بہت زیادہ پھیل چکی ہے۔ لوگ اپنا پیسہ بینکوں کے اندر جمع کراتے ہیں اور فکس پیسے وہاں سے وصول کرتے ہیں جو خالصتاً سود ہے، اور پھر اس پر اپنے گھر کا کاروبار چلاتے ہیں۔ مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے کروڑوں روپے جو ہے، خاص کر جو اوورسیز لوگ رہتے ہیں، انہوں نے اپنے بینکوں کے اندر کروڑوں روپے جمع کیے ہوئے، اور ان کو 5 6 10 لاکھ روپیہ مہینے کا سود جو ہے نا ملتا ہے۔ اصل رقم وہیں پڑی رہتی ہے، تو وہ سود سے اپنے گھر کا کام چلاتے ہیں، یا بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، یا اور دیگر جو معاملات ہیں وہ چلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک جگہ پشاور کے اندر یا ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر ایس پی صاحب نے ایک کچہری لگائی۔ یہ صوبہ پختونخوا کے اندر یہ وبا بہت زیادہ ہے۔ پرائیویٹ سود، یعنی کسی آدمی کو، غریب آدمی کو، یا کسی آدمی کو جو بیچارہ مفلس ہے، اس کو پیسے چاہیے تو کسی آدمی کے پاس جاتا ہے، حاجی کے پاس، سردار کے پاس،
اس سے پیسے لیتا ہے، تو وہ اس کو کہتا ہے کہ میں تجھے 5,000 دے رہا ہوں، تم نے اب مجھے 6,000 یا 5,500 واپس کرنے، 500 روپیہ اس پر۔ اور 5,000 جب وہ دے نہیں سکتا تو وہ اس کا سود وہ بڑھاتا رہتا ہے، 5 سے 5.5 ہوتا ہے، پھر 6 ہوتا ہے، پھر 7 ہوتا ہے، پھر اسی طرح وہ اس پر سود جو ہے ماہانہ وہ چڑھتا رہتا ہے۔ تو وہ SSP صاحب نے وہ کچہری کے اندر لوگوں کے سامنے کہا کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو سب سے زیادہ سودی کاروبار اور سود کھانے کا رواج ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں، وہاں بہت زیادہ پرائیویٹ طور پر لوگوں کو پیسے دیتے ہیں اور پھر ان سے پیسے لے کر کھاتے ہیں۔ وہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ پیسہ واپس نہیں کر سکتے، ان سے وہ پھر وہ سود کا پیسہ ان سے وصول کرتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ 5,000 لیا ہے تو وہ 5,500 6,000 بن جاتا ہے، پھر 6,500۔ فرمایا کہ سب سے زیادہ وبا جو ہے یہ اس ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، حاجی بھی ہیں، داڑھیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، اور لیکن سودی کاروبار بھی کر رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں اور سودی کاروبار بھی کر رہے ہیں، پرائیویٹ طور پر لوگوں کو پیسے دیتے ہیں پھر ان سے وصول کرتے ہیں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کے اندر صحابہ نبی جو انبیاء کے خواب ہوتے ہیں وہ برحق ہوتے ہیں اور سچے ہوتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ سود خور کی سزا بتلائی گئی کہ سود خوروں کا یہ انجام ہونے والا ہے، ان کی یہ سزا ہے، ایک خون کی ندی ہوگی اور اس کے اندر ہوں گے تو وہ باہر نکلنے کی کوشش کریں گے، لیکن باہر کھڑے جو فرشتے ہیں ان کو باہر نکلنے نہیں دیں گے، وہ اسی کے اندر جو ہے وہ تڑپتے رہیں گے۔ اگر باہر نکلنے کی کوشش کریں گے تو فرشتے ان کو مار کر دوبارہ ندی کے درمیان میں دھکیل دیں گے۔ تو فرمایا کہ سود خوری یہ بہت بڑا گناہ ہے، سود کھانا اور سودی کاروبار کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ اس کے اندر ملوث ہیں، اور مجھے کئی لوگوں کہا کہ فلاں آدمی جو ہے وہ بھی اس نے بھی پیسے جمع کرائے ہوئے ہیں، وہ بینک کے اندر سے وہ ماہانہ وصول کرتے ہیں، اور نماز کی جو مسجد کی پہلی صفیں ہیں ان کے اندر وہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ جس رب کے حکم پر وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے کہا کہ نماز پڑھو، اسی رب نے سود کو حرام بھی کیا ہے۔ سود لینے والے کو اور سود دینے والے کو اور کھانے والے کے بارے میں سخت وعیدیں یہ اسی نے بتلائی۔ تو اللہ کے ایک حکم کو ماننا اور دوسرے کو نہ ماننا، یہ فرمایا کہ یہ اسلام نہیں، یہ شریعت نہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے داخل ہو، اسلام کے تمام احکامات کی پابندی کی جائے، یعنی ایک حکم مان لیا جائے اور دوسرے حکم کی خلاف ورزی کی جائے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اس سودی جو وبا ہے اور یہ جو گناہ ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بات کو آگے شیئر کریں اور ان لوگوں تک پہنچائیں جو اس طرح کا کاروبار کر رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں۔ اگر ان کو اس بارے میں وعید اور سزا کا معلوم نہیں تو ان کو بھی معلوم ہو جائے، تاکہ وہ اس گناہ سے بچ سکیں اور جو ابدی سزا ملنے والی ہے اس سے بھی وہ بچ سکیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔